وہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، مالی قربانی کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے مال کو اپنے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ دین اور مخلوق کے حق کی ادائیگی کے لیے اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور دوسرے کئی مقامات پر نماز کے قیام کے ساتھ عمومی مالی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں، تاکہ جہاں دینی ضروریات پوری ہوتی ہوں وہاں محروم طبقہ کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہو۔ بس مسجدیں بنانے اور انہیں آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ ان کے دل میں خدا کا خوف اور خشیت ہوتی ہے، اس پیار کی وجہ سے جو انہیں خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور پھر یہ خوف اور خشیت نیکیوں کی طرف مزید لے جا رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت یافتوں میں شمار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ناروے کی جماعت نے بڑی قربانی دی ہے، اور مسجد نصر کے لیے تقریباً 104 ملین کرونر خرچ جو ہے جماعت نے اٹھایا ہے۔ کچھ خرچ ابتدائی مرکز نے دیا تھا، باقی جماعت نے اٹھایا ہے۔ لیکن جب کچھ عرصہ گو کہ اس میں بڑا لمبا عرصہ لگ گیا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، لیکن جب میں نے جماعت کو 2005 میں اس پر توجہ دلائی ہے، پہلے توجہ بھی کم تھی، تو فوری توجہ پیدا ہوئی۔ اس کسی نے اپنا مکان بیچ کر اس کی ادائیگی کی، وعدہ کیا، مجھے لکھا میں مکان بیچ رہا ہوں۔ کسی نے کار بیچ کر رقم مسجد کو ادا کی، کسی نے زائد کام کیا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر تعمیر ہو جائے اور میں زیادہ سے زیادہ چندہ دے سکوں۔ عورتوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ کے فضل سے۔ بعض نے ایسے بھی ہیں جو بعض کاروبار بند ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے وعدے پورے کیے۔ اللہ تعالیٰ تمام قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے، ان کے کاروبار جن میں آج کل حالات کی وجہ سے کوئی نقصان ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں برکت ڈالے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سب قربانیاں اس سوچ کے ساتھ پوری ہوں گی کہ ہم نے مسجد کو آباد کرنا ہے، اور آباد اس طریق پر کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اپنے ایمان میں کامل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت پیدا کرتے ہوئے، حقوق العباد کی ادائیگی کی سوچ رکھتے ہوئے، اعمال صالحہ بجا لانے کے معیار حاصل کرتے ہوئے، اپنے بچوں اور نسلوں میں بھی مسجد کی اور خدا کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، پھر اسی طرح اس زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو بھیجا ہے، اس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہوئے، اس کے مشن کو آگے چلانے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہوئے، یہ پیغام پہنچانے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، دعوت اللہ کی طرف توجہ دیتے ہوئے، بس یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہم پر ڈال رہی ہے یہ مسجد بنا کر ہم نے اپنے اوپر ذمہ داریوں کو بہت وسعت دے دی ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو ادا نہ کر سکے تو خدا تعالیٰ کے پیار کی نظر سے محروم ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ بس جہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی ہے کہ ناروے میں پہلی احمدیہ مسجد تعمیر ہوئی ہے، وہاں فکر کا مقام بھی ہے۔ اللہ کرے کہ ہر احمدی اس فکر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنے والا ہو، اپنی ذمہ داریاں نبھانے والا ہو، بڑی بڑی خطیر رقمیں پیش کر کے
اس مسجد کی تعمیر کی گئی ہے اسے خوبصورت بنایا ہے. لاکھوں کروڑ خرچ کر کے کارپیٹ دلوا دیا کسی نے فرنیچر دے دیا لاکھوں کروڑ خرچ کر کے. تمام مسجد کے کمپلیکس کے لیے فرنیچر مہیا کر دیا. یہ ایک دفعہ کی قربانی نہ ہو یا ایک دفعہ کی قربانی کا پہ خوش نہ ہو جائیں لوگ. صرف خوبصورت فرنیچر اور سجاوٹ دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے کافی ہو گیا ہے، بلکہ اس کی اصل خوبصورتی کو قائم رکھنے والے ہوں جو 5 وقت کی نمازوں سے پیدا ہوتی ہیں. ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مسجدوں کی تعمیر کا ذکر ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ مسجدوں کی اصل زینت عمارتوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان نمازیوں کے ساتھ ہے جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ورنہ یہ سب مساجد ویران پڑی ہوئی ہیں. اس زمانے میں تو مسلمانوں کی ویران تھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چھوٹی تھی، کھجور کی چھڑیوں سے اس کی چھت بنائی گئی تھی اور بارش کے وقت چھت میں سے پانی ٹپکتا تھا. مسجد کی رونق نمازیوں کے ساتھ ہے. فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دنیا داروں نے ایک مسجد بنوائی تھی، وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے گرا دی گئی. اس مسجد کا نام مسجد زرار تھا، یعنی زر رساں. اس مسجد کی زمین خاک کے ساتھ ملا دی گئی تھی. مسجدوں کے واسطے حکم ہے کہ تقویٰ کے واسطے بنائی جائیں. بس یہ تقویٰ ہے جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اس کا بار بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اظہار فرمایا. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف تقویٰ ہی کی تعلیم دیتا ہے اور یہی اس کی علت غائی ہے، یعنی یہی اس کا مقصد ہے. اگر انسان تقویٰ اختیار نہ کرے تو اس کی نمازیں بھی بے فائدہ اور دوزخ کی کلید ہو سکتی ہیں. فرمایا کہ اگر تقویٰ نہیں ہے تو نمازیں بھی فائدہ ہیں، بلکہ نمازیں دوزخ کی طرف لے جانے والی ہوں گی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ساری جڑ تقویٰ اور طہارت ہے. اس سے ایمان شروع ہوتا ہے اور اس سے اس کی آبپاشی ہوتی ہے. ایمان کی ملتا بھی تقویٰ سے ہے اور ایمان بڑھتا بھی تقویٰ سے. یعنی اس کو پانی، جس طرح پودے کو پانی دے کے بڑھاتے ہیں، اسی طرح تقوی سے ایمان کا پودا بڑھتا ہے اور نفسانی جذبات دبتے ہیں. پھر فرمایا اس سلسلے کو خدا تعالیٰ نے تقوی کے لیے ہی قائم کیا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم پر ڈالی آپ نے، کیونکہ تقوی کا میدان بالکل خالی ہے. فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. بس ہمیں ہمیشہ یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے عہد بیعت کو نبھاتے ہوئے وہ نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے جو تقوی پر چلتے ہوئے ادا ہوں. آج احمدی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ کر اس عرفان کو حاصل کر سکتا ہے. بس اگر ہم نے بیعت کا دعویٰ بھی کیا اور تقوی کے خالی میدان کو بھرنے کی کوشش نہ کی تو ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے کے مقصد کو پورا کرنے والے نہیں ہو سکتے. کیونکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس سلسلے کو خدا تعالیٰ نے تقوی کے لیے ہی قائم کیا ہے. اللہ کرے کہ ہر احمدی اس اہم ذمہ داری کو سمجھنے والا ہو. ان ممالک میں جو شرک کے گڑھ ہیں، اگر ہم نے تقوی سے کام لیتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کیں، اپنی بیعت کے مقصد کو نہ پہچانا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل مواخذہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل رکھے جن پر اس کے پیار کی نظر پڑتی ہے. یہاں میں مسجد نصر کی تعمیر کے اور تکمیل کے بھی بارے میں کچھ کوائف بیان کروں گا. مسجد کا پلاٹ کا کل رقبہ 9573 63 مربع میٹر ہے
اور مسجد کے پلاٹ کا رقبہ 7,759 مربع میٹر ہے۔ مردانہ حصے میں مسجد میں جو ہے اس کا 880 مربع میٹر ہے، اور تقریباً 1400 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ گیلری میں 298 مربع میٹر ہے، 500 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ زنانہ مسجد میں 850 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ پھر نیچے ایک ہال بھی بنایا گیا ہے جو پہلے بنا تھا سب سے، جو کافی دیر پڑا رہا بغیر مزید تعمیر کے، وہ اس میں 850 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ پھر اسی طرح ایک اپارٹمنٹ بھی ہے، مشن ہاؤس، اس میں 3 بیڈ روم ہیں، ڈرائنگ روم ہے، سیلف کنٹینڈ پورا گھر ہے ماشاءاللہ۔ اس طرح مسجد بیت النصر کے مزید کوائف یہ ہیں کہ کل ملا کے 2250 بتا دیا میں نے، 2250 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔